السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تنسون، یہاں پر تترکون کے معنی، تم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی جب لوگوں کو ایک نیکی کا حکم دیتے ہو تو اس پہ خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ کل کے درس میں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ دو الگ باب ہیں، ایک نیکی کرنا ایک الگ نیکی ہے اور نیکی کا حکم دینا ایک الگ نیکی ہے۔ دو الگ الگ حکم ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر نیکی نہیں کرتے تو آپ کسی کو نیکی کا نہ کہو، یہ تو دو حکموں کا انکار ہو گیا۔ اگر آپ ایک نیکی نہیں کرتے تو کسی کو ضرور کہیے۔ بعض علماء نے اس کی بڑے جوابات لکھے ہیں، لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے جو بات لکھی ہے یہی بات مضبوط ہے کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں کہ جو تم کام خود نہیں کرتے وہ کسی کو نہ کہو، بلکہ یہاں پر تو ایک ترغیب دلانا مقصد ہے۔ پھر ہر قسم کا حکم برابر نہیں ہوتا۔ مثلا بندہ کسی کو ترغیب دلاتا ہے کہ بھئی جب تم ایک نیکی کا کسی کو کہتے تو خود بھی کرو نا۔ پھر سب نیکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ فرائض ہیں۔ ایک بندہ اگر فرض ادا نہیں کرتا تو یقیناً یہ مجرم ہے، بڑا مجرم ہے۔ لیکن کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ سنن ہیں، نوافل ہیں، انسان چاہتا ہے کہ ان کو ادا کرے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا بعض معاملات کی مشاکل کی وجہ سے اس سے وہ بھرپور طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی نیکی۔ تو یہ نوافل کا جو باب ہے اس میں توسع ہے۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تہجد پڑھا کرو، اشراق پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اشراق کے وقت تک مسجد میں بیٹھا کرو، کہو۔ بعض دفعہ آپ کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ آپ کو سخت مصروفیت کی بنا پر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیت کوئی اور نیکی ہے کہ آپ یہاں سے نکل کے کسی اور خیر کی طرف جاتے ہیں، یہ تو آسان ہے، ممکن ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایمان کی کمزوری اس کا باعث ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں فرق ہے۔ یقیناً لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا اور خود نہ کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرم سے بچنے کے لیے آپ ایک اور جرم کر دو، وہ یہ کہ لوگوں کو حکم دینا بھی چھوڑ دو۔ یہ تو دو جرم ہو گئے۔ پہلے آپ سے ایک جرم کی باز پرس ہوگی، لیکن جب آپ نے دو کر دیے تو دو کی ہوگی۔ تو اس لیے اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ہمیں خود نیکی کرنی بھی ہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دینا ہے۔ ایسی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا جہنم کے اندر ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کی آنتیں وغیرہ نکل کے باہر آ جائیں گی، اور وہ ان کے گرد یوں چکر لگائے گا جیسے گدھا کسی چیز کے گرد چکر لگاتا ہے، اور لوگ کہیں گے کیا فلاں تجھے کیا معاملہ ہے، تو دنیا میں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، تو یہاں پر کیوں آیا؟ تو وہ آگے سے کہے گا کہ میں لوگوں کو نیکی کا کہتا تو تھا لیکن میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اس پہ صرف علماء مراد نہیں ہے، علماء تو ہیں ہی ہیں، اس میں ہر وہ شخص مراد ہے کہ جو لوگوں کو کہتا ہے کہ دھوکہ نہ کرو، جھوٹ نہیں بولو، خیانت نہیں کرو، کسی کے خلاف سازش نہیں کرو، کسی کے خلاف چال نہیں چلو، اور خود وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود تم یہی کرتے تھے، اور مدح سرائی اور اپنے نفس کی تعریف کے اندر ہم میں ہر بندہ ڈوبا ہوا ہے۔ جی میرا تو اصول ہے کہ میں ایسے کرتا ہی نہیں ہوں، جی میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، میری تو زندگی کا یہ اصول رہا ہے۔ ہم میں ہر بندہ تقریباً اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ جس کو پاس بھی آپ بیٹھیں گے وہ آپ کو اپنی ہی تسبیحیں کرتا نظر آئے گا کہ میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے۔
تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ جب ہم یہ اپنی تقدیس اور اپنی تسبیح اور اپنی تعریف کرتے ہیں، اور جب کسی کی حقیقت کے اندر ہم ایسے نہیں ہوتے اور لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو ایسے، اور خود ایسا ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ رکھی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو کہتے بھی نہیں اس وجہ سے کہ میں خود نہیں کرتا تو میں کسی کو کیوں کہوں، تو یہ 2 جرم ہو گئے، معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ تو اس لیے اس میں ہم سب شامل ہیں، علماء بھی اور عوام بھی، ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ جو چیز ہم لوگوں کو کہتے ہیں خود اس کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ اس روایت کو لائے، دیگر محدثین بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کی مثال کے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود وہ نیکی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کہ مثلہ کمثل السراج الذی یضیء للناس ویحرق نفسہ، او کما قال، اس عالم کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو لوگوں کو تو روشنی مہیا کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو جلائے جا رہا ہے۔ چراغ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو اپنے آپ کو جلاتا ہے اور لوگوں کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ وہ عالم جو لوگوں کو کہتا ہے نیکی کرو اور خود نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خود کو جلا رہا ہے اور لوگوں کو روشنی مہیا کر رہا ہے۔ اور بعض ایسی روایات ہیں جن کی سند میں کچھ کلام بھی ہے کہ جنتی جہنم کے اندر جھانکیں گے، ایک عالم کو دیکھیں گے یا ایک نیکی کا حکم دینے والے کو دیکھیں گے، اور وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے فلاں، ہم تیرے کہنے پر تیری باتیں سن سن کے ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تو تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں تمہیں کہتا تھا، میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ بڑے واعظ گزرے ہیں، بہت بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، معروف ان کی کتاب تلبیس ابلیس، شیطان کی مکاریاں، بڑی معروف کتاب ہے۔ بڑے واعظ تھے، ان کے وعظ سے لوگوں پر اتنا اثر ہوتا تھا، اتنا اثر ہوتا تھا کہ مجمع کے مجمع ان کے وعظ سے بدل جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وعظ کے لیے بیٹھے تو دھاڑے مار کے رو پڑے، کہنے لگے کہ کیا بنے گا جب میرے وعظ سے لوگ عمل کر کر کے جنت میں چلے گئے اور اگر میں پیچھے رہ گیا تو۔ اور بعض اسلاف غیر تقی یأمر القوم بالتقى طبیب یداوی والطبیب مریض وہو مریض، وہ ان کو جب کوئی کہتا واعظ کرو نصیحت کرو تو وہ یہ اشعار پڑھ دیتے، کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں خود متقی نہیں اور میں لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہوں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہو اور ڈاکٹر خود مریض ہو۔ ہم تو خود بیمار ہیں، تو جو ڈاکٹر خود بیمار ہو وہ کسی کا علاج کیسے کرے گا؟ اس کو تو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ ہم میں ہر بندے کی یہ مثال ہے، علماء اور پھر اس کے بعد ہم میں داعی لوگ، عامت الناس، ہم سب کی کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں ہم خود اس کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی طرف دیکھنے کے لیے پیمانے اور ہیں اور اپنے آپ کو دیکھنے کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ ہمیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑے بڑے شہتیر کی طرح نظر آتی ہیں، لیکن اپنی آنکھ کے بڑے بڑے جو ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم نے ہر کوتاہی کے لیے جواز ڈھونڈ کے رکھا ہے کہ اس کے جائز ہونے کی یہ دلیل، اس کے جائز ہونے کی یہ دلیل، اس کے اللہ نے قرآن میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیر ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس پہ بڑی بصیرت رکھتا ہے، اس کو بڑا پتہ ہے، اگرچہ اوپر اوپر سے جتنی مرضی معذرتیں پیش کرے، پتہ ہے اس کو سارا میں کیا ہوں، لیکن اوپر اوپر سے یہ جس کو کہتے ہیں نا وارے نہیں آنے دیتا، وارے نہیں آنے دیتا کسی کو، یہ کیفیت ہے، لیکن اندر سے اس کو سارا پتہ کہ یہاں پر میں غلط ہوں، یہاں پر میں غلط ہوں۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا انسان کا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کی مکمل مزید وضاحت انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اس میں ہمارے لیے اہم سبق آج کا پیغام وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی ہو، اس میں ہم سب شریک ہیں اور ہم خود بھی اس کو بدلنے کی، اپنے آپ کو بھی اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، ہم جس نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اس سے کڑی نگاہوں سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اپنی غلطی سخت محاسبے کے بغیر نظر نہیں آتی، لوگوں کا محاسبہ کم ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔